السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے، احسان سے اور اس کی ڈھیر ساری محبتوں کے ساتھ اس نے اپنے پیارے کلام کے ساتھ ہم سب کو جوڑ دیا اور اپنے پیارے کلام کو ایک دفعہ پھر اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کے اس احسان پر ہم اس کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اور یہ قرآن کوئی گھروں میں سجا کے رکھنے والی، غلافوں میں باندھ کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ سینوں سے لگا کر سینوں میں سجانے والی کتاب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے آئیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ اور یہ کہنے کی کئی وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے جو ایک عام مشاہدے کی بات ہے، اگر کسی انسان کو قرآن پاک کا مطلب اور مفہوم آتا ہے تب بھی، اگر نہیں آتا تب بھی، جب وہ ہر وقت اس کو اپنی تلاوت میں رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کلام کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا، جب اس کو سمجھ کر پڑھے گا کوئی انسان، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھے گا تو اسے دنیا کے فریب سمجھ آ جائیں گے کہ دنیا بظاہر کیا نظر آتی ہے اور اصل میں مقاصد کیا ہیں۔ یہ قرآن سکھائے گا۔ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ نہیں جوڑ دیا، یہ جب ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہے، ہماری زندگی کے ہر رخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی یہ میرے لیے کہا گیا، میں ہی اس بات کا مخاطب ہوں۔ تو قرآن کو انشاءاللہ سمجھ کر پڑھیں، کھول کر پڑھیں۔ یہ ہم سے کہتا کیا ہے، یہ ہم سے کیا کہتا ہے کہ کیا کرو، یہ ہم سے کیا کہتا ہے کہ کیا نہ کرو۔ یہ خاموش کتاب نہیں ہے، یہ بولنے والی کتاب ہے، اور یہ آج خاموشی کی زبان میں بول رہی ہے، یہ قبر اور حشر میں اپنی بولنے والی زبان کے ساتھ بولے گی جب ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی چیز باعث افتخار، فخر کا باعث ہوا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے لیے باعث فخر قرآن پاک ہے۔ اللہ ہمیں اس کی نسبت کے ساتھ جوڑ کر باعث فخر بنا دے۔
اس کی محبت کو اللہ ہماری رگ رگ میں اتار دے اور انہی محبتوں کے ساتھ ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرما دے. دنیا کے ہر دجل سے، ہر فریب سے، ہر مکر سے ہمیں اللہ حفاظت میں فرما لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اپنی امت پر فقر کا، غریبی کا ڈر نہیں ہے. مجھے ڈر ہے کہ دنیا تمہارے لیے اسی طرح سے کھول دی جائے گی جیسے پہلی امتوں کے لیے کھول دی گئی. پھر تم اس میں اسی طرح سے مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں مبتلا ہو گئی، اور پھر تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دیا جائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا. اللہ ہمیں ان حالات سے بچا کے رکھے، ان چیزوں سے بچا کے رکھے. اللہ خاص اپنے فضل سے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہماری حفاظتیں فرما لے. ہر قسم کے حالات سے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے. حالات جیسے بھی ہو جائیں اللہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کو نہ توڑے. سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 155. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بنی اسرائیل کی گستاخیوں کا ذکر آ رہا تھا پیچھے، اسی کو آگے چلا رہے ہیں کہ فبما نقضهم ميثاقهم، سو اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑے اپنے وعدے، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے رہے، وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے ان کو سزا ملی. فبما، یہ جو سزا ملی یہ ان کاموں کی وجہ سے ملی. تو ان کے دلوں پر غلاف نہیں، بل طبع اللہ علیہا، اللہ نے مہر لگا دی ہے اس کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی ایمان نہیں لائیں گے. وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم، اور مریم علیہ السلام پر کہنے کی وجہ سے، بہتانا عظیما، بہت بڑا طوفان. وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کر دیا اس مسیح کو جس کا نام عیسیٰ ہے اور جو مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ ہے، جو اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے صورتحال مشتبہ کر دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اس سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کا کچھ واضح علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر صرف اپنی اٹکل پر چل رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ان کو یقیناً قتل نہیں کیا بے شک. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا، اور اللہ زبردست ہے، حکیمہ، حکمت والے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جتنے بھی فرقے ہیں اہل کتاب کے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے، قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوں گے. یہاں پر یہودیوں کی ساری شرارتوں کا ذکر آیا اور ان پر اللہ نے سزاؤں کی وجہ بھی بتا دی کہ سارے ان کے جرائم تھے. وعدے کر کے بار بار توڑ دینا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دینا، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دینا، اور یہ کہنا کہ ہمیں یہ دین کی بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے دلوں پر لگتا ہے جیسے پردے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، پردے نہیں ہیں، میں نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، یہ ایمان نہیں لا سکتے. پھر اس سے بڑا کفر کیا کہ مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا. بہتان کیا باندھا؟ کہ یہ
عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے پیدا ہوئے ہیں یہ کسی غلط کاری کا نتیجہ ہے. اللہ نے ان کی پاکی کو بیان کیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ساتھ میں ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم، اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا. ان کا نام اس لیے لیا کیونکہ والد نہیں تھے. مریم نام لیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے تھے. تو اللہ کو عورتوں کا پردہ اتنا پسند ہے کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے اللہ، کہ ان کے نام کی بے پردگی نہ ہو. یہاں پر چونکہ ماں کی طرف منسوب تھے اس لیے فرمایا کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے تو رسول ہیں، رسول اللہ. پھر اس میں آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مشہور سب سے بڑی بات ہے اس کا اختلاف ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے یہاں بات کی گئی ہے.